سر ڈکی بھائی کیس کی کیا اپڈیٹس ہے پلیز بتائیے. ڈکی بھائی تو بہت برے پھنسے اور میں اکثر مطلب میں بڑی دیر سے آپ کو پتا کرائم رپورٹنگ کو دیکھ رہا ہوں. اس میں وائٹ کلر کرائم نیب اور اینٹی کرپشن اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو اکثر جو سرکاری آفیسرز ہیں ہمارے دوست سارے کرپٹ نہیں ہوتے نا, تو ان کو اگر کوئی ایجنسی بلاتی نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو یا ایف آئی اے ہو, تو جب میرے ساتھ اگر وہ کوئی بات کرتا ہے کہ یار یہ پریشانی ہے ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو میں ان کو یہی سمجھایا کرتا تھا کہ یار تم اگر کلیئر ہو تو کوشش کرنا کہ اس طرح کا سچویشن نہ بنے کہ تم گرفتار ہو جاؤ, تاکہ تم اپنی وضاحت دے سکو, اپنی کلیئرنس کر سکو, بیل لے لو. آپ کے پاس بھی کیس آیا تھا؟ ہاں, بے شمار کیس آتے رہتے ہیں اکثر. تو میرا یہ نہیں ہوتا کہ ان کو میں یہ کہوں کہ تم فرار ہو جاؤ, میں کہتا تھا کہ پروٹیکشن بیل لو اگر تمہیں خوف ہے. دوسری بات ان کو میں مشورہ یہ دیتا تھا کہ اپنی گاڑی میں مت جاؤ, اپنا موبائل فون مت لے کے جاؤ, کیونکہ جو آپ کا موبائل فون ہوتا ہے نا, موبائل فون میں نہ کر کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی پرسنل لائف کی چیزیں ہوتی ہیں, پرسنل دوستوں کی چیزیں ہوتی ہیں, فوٹوگرافس ہوتی ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی, لیکن اگر کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کا معنی جو ان کے چینج ہو جاتے ہیں. تو ڈکی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ڈکی پکڑا گیا اور تو لدڑ بن گیا. ٹھیک ہے نا, اور ڈکی اگر سمارٹ آدمی ہوتا, اس کو جیسے نوٹس دیا گیا تھا جا کے پیش ہوتا, انہیں کھا نہیں جانا تھا. اگر ڈر خوف ہوتا, جیسے اس کی وائف نے پروٹیکشن بیل لی ہے, اور پروٹیکشن بیل کا قانون رائٹ دیتا ہے, جی قانون دیتا ہے نا, تو ان کے ساتھ جناب اب یہ ہوا ہے کہ ان کی نشاندہی پر نا دیگر ملزموں کو گرفتار کیا جائے گا, اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کی بری ضمانت میں نا سیشن کورٹ نے عروب جتوئی کی ضمانت 15 سپتمبر مارجن دیا. تو انہوں نے پہلے ہی جو سرفراز صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نا عروب کی گرفتاری درکار نہیں ہے. انہوں نے عروب کو یہ کہا بھی تھا, اور یہ چینل میڈیا چینلز پہ بھی آیا, سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات آئی. لیکن چونکہ ہوتا ہے نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے, تو وہ پروٹیکشن بیل ہی لے کے چل رہی ہیں. تو کورٹ نے ان کو نا 15 سپٹمبر تک توسیع دے دی ہے. وہ 15 سپٹمبر تک جو جب بھی بلائے گی جیسے وہاں پہ جا کے بیل ہے, پروٹیکشن بیل ہے ان کے پاس, جو میں ابھی بات کر رہا ہوں پروٹیکشن بیل کی. اچھا, اس میں نا بشرا ایک اور چیز ہے, یہ آن لائن جوا, یہ فراڈ, اور یہ جو ان کی تشہیر جس میں ڈکی صاحب یا ڈکی بھائی جس میں قابو آئے ہوئے ہیں اور برا ٹائم چل رہا ہے ان کا, اسی کیس میں نا اور جو ہے نا 4 لوگ ہیں ان کو نوٹس ہو گئے ہیں, جس میں اقرا ہے سسٹرالوجی والی, اور انس علی ہے, محمد حسین ہے, اور مدثر ہے. یہ سارے یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں یہ جو جوا ایپ ہیں ان کی پروموشن کی ہے کہ یہ دیکھو آؤ اور دیکھو جناب, یہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے, یہ میں اتنے جیت گیا. لوگوں کو ٹریک کیا, جو مطلب لوگ ان کی جو چیزیں دیکھتے تھے, اور اس میں کم عمر بچے بھی. یہ بات واقعی سرفراز صاحب کی درست نکلی. میں نے بھی یہ چیز چیک کی بھی بعد میں, جو ٹین ایجر بچے جو مطلب بالغ نہیں ہے, 13 14 15 16 17 18 ایئرز اولڈ, اتنی مطلب ان کو بچے گئے نا ہم جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو بچے پڑھتے ہیں, تو وہ بھی یہ جوئے کھیلتے ہوئے اپنے ہزاروں روپے جمع پونجیاں اپنے پاکٹ منی لٹا دیتے تھے, اور یہ ایک اچھا کام کیا تھا. لیکن کیونکہ ڈکی صاحب کا بھی آیا, 1-2 جگہ پہ ویڈیو بھی آئی, اس نے یہی کہا جی مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا, لیکن میں شرمندہ ہوں اس کے لیے, میں معافی چاہتا ہوں. لیکن چلے دیکھتے ابھی تو کیس جاری ہے. بات بھی یہی ہے کہ پیسے اس وقت کسی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں, ایک چیز سرے عام بک رہی ہے, سرے عام مل رہی ہے. آپ اگر بازار سے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسی چیز ملنی شروع ہو جائے, آپ دکانیں سجی ہوں, تو آپ کو اگر موقع ملے تو آپ وہ خریدیں گی. آپ کو کوئی ایسی رائڈ ہے, آپ وہ رائڈ لیں گی. جب اگر وہ ممنوع ہے, اس کو اداروں کا نہیں خیال تھا, نہیں توجہ گئی, بہرحال اب چلی گئی, تو اب یہ جرم ہے. ٹھیک سر, ریلیف آپریشنز کے دوران اسسٹنٹ کمشنر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وفات پا جاتے ہیں. کیا ماجرا ہے یہ بتائیے, اور سنا ہے کہ انہی کو جن کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا, یہ واقعہ پیش آیا, انہیں کسی ایوارڈ سے بھی نوازا جا رہا ہے. ہاں یار, یہ جو واقعہ ہے نا, یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے پتوکی کے, فرقان احمد خان. یہ ریلیف وہاں پہ پتوکی کے ایریا میں فلڈ ریلیف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے.
اور جو مجھے پتہ چلا ہے ان کو کینسر کا مرض تھا، لیکن کینسر کا مرض ہونے کے باوجود پوری انرجی کے ساتھ کام کرے تو وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا. ہارٹ اٹیک آنے کے بعد ان کو فوری طبی امداد بھی دی گئی، لے جایا گیا، لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے. تو اس کو تو میں تو شہید بولوں گا. ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی کسی کی مدد کرتے ہوئے اور ریلیف کیمپ کا میں لوگوں کو ریلیف دلاتے ہوئے، لوگوں کے کو پانی والی جگہ سے نکلواتے ہوئے، چیزیں کرتے ہوئے اور دوران ڈیوٹی وفات پائے ہیں، تو میں تو ان کو شہید بولوں گا. اور اس چیز کا اعتراف جو ہے نا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب گورنمنٹ حکومت پنجاب نے بھی کیا ہے، اور فرقان احمد کے لیے اعلیٰ سول ایوارڈ اور 1 کروڑ روپے دینے کی منظوری بھی دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ٹھیک، زبردست. ٹھیک ہو گیا. سر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کر لیتے ہیں. سیلاب زدگان جو ہیں اور اسپیشلی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز سیلاب کی مد میں آ چکی ہے، ان کی اب کنڈیشن کیا ہے؟ پلیز اپڈیٹ دیجیے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر پوری بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات پہلے کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں کچھ سائٹس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. اس پہ میرا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تباہی نہیں ہوئی، تباہی بہت زیادہ ہوئی. ان سوسائٹیوں کی بھی ہوئی، مطلب جس کی طرف آپ کا بات کرنے کا مطلب جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا، یہ جو وفاقی منسٹر ہیں عبدالعلیم خان صاحب کی سوسائٹی پارک ویو سوسائٹی، اس پارک ویو سوسائٹی میں جتنی تباہی ہوئی وہ اکیلی ادھر نہیں ہوئی، تھیم پارک میں بھی ہوئی، اور اس باقی درائے راوی کے ارد گرد جتنے شادرہ کے ایریے ہر جگہ پہ اتنا پانی آیا. سر میں نے آپ سے تمام سوسائٹیز کا پوچھا. میں تمام سوسائٹی کی بات میں ٹارگٹ نہیں کر رہی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. اب میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ کو جواب سنیں، آپ میری بات. میں ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب وہ تمام جو ریور بیڈ کے ساتھ ساتھ آبادیاں تھیں، دریا میں کہہ دیں، دریا کے اندر، دریا کی زمین پر آبادیاں تھیں، سوسائٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، قانونی غیر قانونی. اب قانونی اور غیر قانونی دو طرح کی چیزیں، دونوں اب میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں. جی پلیز. ٹھیک ہے نا. ان کے اندر پانی آیا، اور جہاں تک میں نے شور دیکھا وہ ایک عبدالعلیم خان کی سوسائٹی کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا کیسے، یہ خرابی کیسے ہوئی؟ دیکھو، محکمہ اریگیشن نے نا 1983 میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا. انہوں نے یہ اس نوٹیفیکیشن میں واضح تھا کہ دریائی پٹی کے پاس جہاں پہ کوئی سوسائٹی بنے، کوئی اسکیم بنے، کوئی کمرشل اسکیم بنے، کوئی انڈسٹریل اسکیم بنے، محکمہ اریگیشن کا جو NOC لینا لازمی ہے. تو اس لحاظ سے تقریباً میرے نالج کے مطابق جتنی بھی سوسائٹی ہیں پنجاب میں بنی ہیں، ان میں سے شاید ہی کسی نے لیا ہو، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، متعدد بلکہ زیادہ تر سوسائٹیاں انلیگل ہیں. وہ انلیگل کیسے ہیں کہ جب ایک نوٹیفیکیشن کی جو سب سے اہم ہے، اور پتہ چل گیا آپ کو کتنا اہم ہے، وہ نہیں لیا گیا تو وہ غیر قانونی ہے.